اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. ایک طرح اور اونچی آواز میں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز محترم حاضرین و سامعین، 11 ربیع الثانی کی تاریخ ہے آج اور جمعہ شریف ہے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مقدس ہے. پاکستان کی سرزمین پر آج آپ کا عرس پاک اور اس کی آخری دعائیہ نشستیں ہو رہی ہیں. بغداد شریف میں آپ کا عرس پاک اس ملک کے چاند کے حساب سے ہو چکا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، جنہیں پیران پیر بھی کہتے ہیں، جنہیں 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، بہت سارے آپ کے نام ہیں. بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ کو بڑے پیر صاحب کہا جاتا ہے. تو حضرت شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے ایک بلند عظمت مآب فرد فرید ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسبی طور پر جو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں اور اپنی ماں جی کی طرف سے امام حسین کے بیٹے ہیں. یعنی آپ کا جو ددیال ہے وہ حسنی ہے اور آپ کا ننہال حسینی ہے. جہاں حسن حسین جوڑی کا فیض جمع ہوتا ہے اس ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور پھر آپ کے نسبت سے سادات گیلانی جو ہیں وہ آپ کی اولاد کہلاتے ہیں. ویسے تمام تر سادات چاہے وہ کاظمی ہیں چاہے وہ کسی اور نام سے معروف ہیں، جتنے بھی سادات ہیں جو امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہیں وہی سید ہیں بس. یعنی ہر قریشی کو سید نہیں کہہ سکتے. یہ بات مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رہے. آج کل کچھ قریشیوں نے بھی سید کہلانا شروع کر دیا ہے، کچھ ہاشمیوں نے بھی سید کہلانا شروع کر دیا ہے، کچھ علوی آوانوں نے بھی سید کہلانا شروع کر دیا ہے. تو یاد رکھیں کہ سیادت مولا علی کے نسب میں نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی کے اور بھی بچے ہیں. 18 بیٹے آپ کے معروف ہیں کہ مولا علی کے 18 بیٹے ہیں. تو 18 بیٹوں کی ساری اولاد کو سید نہیں کہتے، سید صرف حسن حسین باقی اولاد کو کہا. تو
کیا وجہ ہے کہ اسی باپ کے بیٹے امام حسن امام حسین ہیں اور اسی باپ کے بیٹے باقی بیٹے ہیں، تو باقیوں کو آپ سید نہیں کہہ سکتے، ان کی اولادوں کو سید نہیں کہہ سکتے، سید آپ نے صرف امام حسن امام حسین کی اولاد کو کہنا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نسب باپ کی طرف سے نہیں آیا، یہ حسن حسین کو نسب کی برکت اللہ نے ماں کی طرف سے عطا فرمائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کا نسب اس کے بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، اور میرا سلسلہ اولاد کا اللہ نے میری بیٹی کی طرف سے چلایا۔ تو چونکہ بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سیدہ پاک آپ چونکہ حضرت مولا علی کے عقد میں اور نکاح میں تھی، تو لہذا مولا علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سید نہیں کہلائے گا، سیدہ زہرا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سید کہلائے گا۔ تو سیدہ زہرا کے جو بیٹے ہیں وہ امام حسن ہیں امام حسین، تو ان کی آگے نسل پاک میں سے جتنے بھی قیامت آئیں گے، چاہے وہ قاسمی کہلائیں، چاہے وہ بخاری کہلائیں، چاہے وہ گیلانی کہلائیں، ان سب کو سید کہا جائے گا۔ کسی قریشی کو، صرف کسی ہاشمی کو، کسی علوی کو سید نہیں کہہ سکتے، سید انہی کو کہا جائے گا جن کی رگوں میں یا امام حسن کا خون ہوگا یا امام حسین کا خون ہوگا، یعنی چاہے ان کی والدہ سید نہ بھی ہوں، فرض کیا باپ سید ہیں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، باپ سید ہیں امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، ماں سید خاندان سے نہیں ہے تو نسب باپ سے چلتا ہے، یعنی اب سیدوں کا نسب کس سے چل رہا ہے؟ باپ سے چل رہا ہے۔ یعنی اگر اس دور میں کوئی سید زادی کسی غیر سید سے نکاح کر لے تو اس سید زادی کی اولاد کو سید نہیں کہہ سکتے۔ مسئلے کو سمجھیں پھر دوبارہ، یعنی دور حاضرہ میں اگر کوئی سید زادی، اس پر بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ سید زادی غیر سید سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس پر بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ سید زادی سے غیر سید کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کفر میں نکاح کرنے کا حکم ہے، اور کائنات کا کوئی خاندان مصطفیٰ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کچھ خاص صفات پائی جائیں، کچھ خاص خاندان ہیں جو سیدوں کے بہت قریب ہیں، اگر ان خاندانوں میں سے کوئی اچھا بندہ اخلاق والا، علم والا اور اچھی شہرت والا اگر مل جائے اور اس سید زادی کے لیے سادات میں سے کوئی اور جوڑے کا بندہ نہ ملے تو پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور دیگر بزرگوں نے لکھا، لہذا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے مابین، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی سید زادی کسی غیر سید خاندان میں شادی کر لے تو اس کی اولاد کو سید نہیں کہیں گے، بولو اس کی اولاد کو سید نہیں کہیں گے، کیونکہ نسب جو ہے وہ صرف خاتون جنت کا امتیاز ہے کہ ان کا نسب چلا، ماں ہونے کے باوجود باپ کے مقام پر آئی ہیں۔ باقی قیامت تک جو بھی شریعت کا مجموعی حکم ہے وہ حکم قیامت تک سب پہ چلے گا کہ ماں کی طرف سے نسب نہیں ہے بلکہ باپ کی طرف سے نسب چلتا ہے۔ یعنی سیدوں کے گھر کی بیٹی ہو اور وہ ملکوں کے گھر چلی جائے تو اس کی اولاد کو ملک کہیں گے، سید نہیں کہیں گے، اور ملکوں کی بیٹی سیدوں کے گھر چلی جائے، خامد سید ہے تو اس کی اولاد کو سید کہیں گے، ملک۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ اب یہ مسئلہ ہے، نسب باپ سے چلتا ہے مگر واحد اکیلی ذات ہے سیدہ خاتون جنت کی، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل میری بیٹی سیدہ زہرا سے چلائی، نسل میری ہے، فرمایا میری اولاد اللہ نے صلب علی میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی علیحدہ ایک دنیا میں اللہ نے نظارہ کروایا اپنی قدرت کاملہ۔
اولاد رسول کی ہے اور پشت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ جہاں پر بڑے بڑے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، اللہ تیری قدرتیں تو ہی جانے، اللہ تیرے افعال تو ہی جانے۔ اب رسول کی اولاد ہے اور پشت علی میں ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ میرا نسب علی کے ذریعہ سے چلے گا، نسب میرا، اولاد میری، لیکن اللہ نے میری اولاد پشت علی میں رکھی ہے۔ ہر کسی کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، اور اللہ نے میری نسل اور میرے آگے سلسلے کو میری بیٹی فاطمہ کے ذریعہ سے چلایا۔ تو لہذا سید جو ہیں وہ قیامت تک امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے کتنے بھی آئیں گے، یہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا۔ اب عرض خدمت یہ ہے کہ سادات میں سے جو گیلانی سادات ہیں، یعنی گیلان ایک جگہ کا نام ہے، بخارا ایک جگہ کا نام ہے، اور کچھ گیلانی جو ہیں وہ علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے، کچھ جو سید ہیں وہ علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے، کچھ جو سید ہیں وہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے مشہور ہیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی نسبت سے کوئی مشہور، حضرت امام زید کی وجہ سے کچھ مشہور، حضرت امام محمد باقر کی وجہ سے کچھ مشہور، کچھ ان بزرگوں کے جو مساکن تھے جہاں وہ رہائش رکھتے تھے اس جگہ کی نسبت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو جس کی رگوں میں خون حسن ہے، خون حسین ہے، ان پیاروں کو قیامت تک سید کہا جائے۔ اب غوث العظم دستگیر پیران پیر، سبحان اللہ، یہ حسنی سید ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے باپ کی طرف سے امام حسن کا بیٹا بنایا ہے اور ماں کی طرف سے امام حسین کا بیٹا بنایا ہے۔ ظاہر سید تو دو ہی ہے نا، یا امام حسن ہے یا امام حسین ہے، تو انہی سے آگے جو نسل چل رہی ہے انہی کو سید کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کمال ہے کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے دادکے دیے ہیں تو امام حسن کی نسل کے، اور نانکے عطا فرمائے ہیں تو امام حسین کی نسل، یعنی دو جوڑی کو جوڑی اکٹھی کی ہے، اور جوڑی جہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے اور اس جوڑی کا جو فیض ظاہر ہوا ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث پاک، پیران پیر، سب بولو رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند شان عطا فرمائی، آپ علماء میں سید ہیں، علماء کے سردار ہیں، آپ فقہاء کے سردار ہیں، آپ عرفاء کے سردار ہیں، آپ صلحاء کے سردار ہیں، آپ نقباء کے سردار ہیں، آپ غوث، قطب، ابدال، قلندر، مشہور، فقیر، سالک، مبتدی، منتہی، یہ جتنے درجے کے فقہاء ہیں ان سب کی گردنوں پر قدم غوث پاک کا ہے۔ کوئی مشہور ایسا نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہ ہو، کوئی قلندر ایسا نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہ ہو، کوئی سالک ایسا نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہ ہو۔ ہر ایک ولی جو بھی اس لائن پہ چل رہا ہے، ولایت کی لائن پہ، اس کی گردن پہ قدم ہے تو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو جن کی گردنوں پر غوث پاک کا قدم ہے وہ ولیوں کی لسٹ میں ہیں، اور جو غوث پاک سے پرے پرے ہیں وہ دنیا کے ولی تو کہلا سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں کہلا سکتے۔ ولی اللہ وہی ہے جسے اللہ نے غوث پاک سے نسبت خاص عطا فرمائی۔ حضرت کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ شہنشاہ بغداد کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک نامی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو ولیوں کی سرداری عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو غوثوں کی سرداری عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عالموں کی سرداری عطا فرمائی۔ عرب ہے تو غوث
غوث پاک کو جانتا ہے، عجم ہے تو غوث پاک کو جانتا ہے۔ مشرق میں غوث پاک کے چرچے ہیں، مغرب میں غوث پاک کے چرچے ہیں، شمال و جنوب میں غوث پاک کے چرچے ہیں، ہر طرف غوث پاک کا نام گونج رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا، اے امام احمد رضا، آپ بھی تو قادری ہیں، آپ بھی غوث پاک کے مرید ہیں، ذرا یہ تو سمجھائیں نا، ہر جگہ غوث پاک کا نام کیسے شہرت پذیر ہو گیا ہے؟ حضرت امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں، اور میں تمہیں یہ نقطہ سمجھاتا ہوں، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے معبود ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ مصطفیٰ کا ذکر زمینوں میں بھی ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمانوں میں بھی ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر مشرق میں بھی ہو رہا ہے، مغرب میں بھی ہو رہا ہے، شمال میں بھی ہو رہا ہے، جنوب میں بھی ہو رہا ہے، جنوں میں بھی ہو رہا ہے، انسانوں میں بھی ہو رہا ہے، حوروں میں بھی ہو رہا ہے، غلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، نبیوں میں بھی ہو رہا ہے، رسولوں میں بھی ہو رہا ہے، ولیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا جیسے اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے، اس رفعت ذکر کا سایہ اللہ نے غوث پاک کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ غوث پاک پر اس رفعت ذکر کا سایہ ہے جو اللہ نے مدینے والے کا ذکر بلند کیا۔ تو حضور کے ذکر کے ساتھ غوث پاک جڑے ہوئے ہیں، لہذا جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں ابن مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ والا کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا اے غوث وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ غوث پاک کا ذکر اونچا ہے، غوث پاک کا بول بالا ہے، اونچا بول ہے میرے غوث پاک۔ جہاں بڑے بڑے بولنے والے چپ ہو کے بیٹھ جائیں وہ بول ہے غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے دور میں آپ چونکہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، علماء کو خیرات علم غوث پاک بانٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے دور میں ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی شریک ہو تو میری بیوی مجھ پہ 3 طلاق حرام ہے۔ یعنی جب وہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی اور عبادت نہ کر رہا ہو، پوری دنیا میں اکیلا اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو مجھ پر میری بیوی 3 طلاق حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو دنیا میں کہیں نہ کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کہیں نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، اگر وہ تسبیح پڑھتا ہے تو کہیں نہ کوئی تو تسبیح پڑھ رہا ہوگا۔ اب اس نے یہ قسم اٹھائی ہے 3 طلاق کے ساتھ مشروط کر کے قسم کہ پوری دنیا میں اس وقت بس اکیلا ہی میں وہ عبادت کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی مجھ پہ حرام ہے۔ اب یہ علماء کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، علماء سارے سر جوڑ کے بیٹھے مگر جواب دینے سے عاجز آ گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو چلتے چلتے حضرت غوث پاک کے سامنے یہ سوال رکھا گیا۔ بولے پیار سے بولے غوث پاک۔ آج تو ہم پیر فقیر اس کو مانتے ہیں نا جو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، آج تو ہم پہنچی ہوئی سرکار اس کو مانتے ہیں نا جو حدیث کے نزدیک ہی نہ جائے، آج تو ہم بڑے بزرگ اس کو مانتے ہیں جو کبھی غسل کرنے کی زحمت ہی نہ کرے،
آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، لیکن جو پیرانے پیر ہیں، دیکھو ذرا، جہاں بیٹھے صوفیاء کی تربیت کر رہے ہیں وہاں شریعت کے مسئلے بھی سمجھا رہے ہیں، اور عرب و عجم کے علماء اس مسئلے میں عاجز آ گئے کہ کیا کرے، طلاق مشروط ہے کہ جی اگر نہ کر سکوں تو حرام ہے مجھ پر، تو ظاہر بات ہے اگر کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو پوری دنیا میں کسی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس وقت اور کوئی عبادت نہیں کر رہا، قرآن پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دے رہا ہوگا، یعنی ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے فتوی دیا جائے کہ اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی؟ کوئی سبیل جب علماء کو نہ سوجی تو یہ مسئلہ غوث پاک کے سامنے آیا، اور دیکھو اللہ نے غوث پاک کو کیا بصیرت عطا فرمائی، پھر آ کے جب یہ مسئلہ غوث پاک کے پاس پہنچا تو فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی ہے، اسے بیت اللہ میں لے جایا جائے۔ سبحان اللہ بولے اور پیار سے بولے، میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس بندے کو جس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس میں صرف میں ہی میں ہوں، میرے ساتھ کوئی شامل نہ ہو پوری دنیا میں، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی مجھ پہ حرام ہے۔ فرمایا ایک صورت میں اس کی قسم باقی رہ سکتی ہے، طلاق ہونے سے بچ سکتا ہے، اور وہ کیا صورت ہے؟ اسے بیت اللہ شریف میں لے جایا جائے اور پورا مطاف طواف کرنے والوں سے خالی کرا دیا جائے۔ غوث پاک بول رہے ہیں، پیرانے پیر بول رہے ہیں، پیرے تصغیر بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا مطاف خالی کرا دیا جائے، چونکہ طواف صرف پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ، چونکہ طواف پوری دنیا میں صرف ایک جگہ بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے۔ قرآن مجید تو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، تسبیحیں تو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، ہر نیک کام پوری دنیا میں کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے طواف والی جگہ خالی کرا دی جائے اور یہ اکیلا 7 چکر بیت اللہ کے لگا دے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق ہونے سے بچ جائے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تمام علماء نے اپنا سر غوث پاک کے قدموں میں رکھا، انہوں نے کہا ہم نے بھی بڑی سوچ بچار کی ہے کہ کوئی صورت نکلے، ہم تھک ہار گئے، لیکن واہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ نے آپ کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ذرا تعامل کیے بغیر فوراً اس مسئلے کا حل عطا فرما دیا۔ اگر شیخ فرماتے ہیں میں کیوں نہ حل بتاؤں، میں تو مصطفیٰ کی قدموں پہ قربان ہو چکا۔ وعبد القادر مشہور اسمی، اگر شیخ فرماتے میرا عبد القادر نام مشہور ہے، وعبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، میرا نام عبد القادر دنیا جانتی ہے، میرا نام عبد القادر، اور یہ شعر غوث پاک کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، بغداد شریف میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، غوث پاک کے دروازے پہ یہ شعر لکھا ہے کہ عبد القادر میرا نام ہے اور مشہور ہوں میں اسی نام سے، کیوں نہ اللہ مجھے یہ شہرت عطا کرے، میرا دادا بھی شان والا ہے، میرا نانا بھی شان والا ہے۔ سبحان اللہ بولے پیار سے سبحان اللہ، میرا جو دادا ہے وہ بھی شان والا ہے، جو میرا نانا ہے وہ بھی شان والا ہے۔ تو آج نجیب الطرفین سید
حضرت غوث العظم کا دن منایا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مخلوق خدا سے محبت کرتے، نماز سے آپ کو شغف تھا، سجدوں سے آپ کو پیار تھا، اتنی زیادہ مخلوق کے ساتھ آپ نے محبت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کا مرجع بنا دیا، چاہے مخلوق میں سے انسان ہوں یا جن ہوں، اللہ نے غوث الثقلین کا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ تمام تر مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر آپ انتہائی محبت، شفقت، رحم فرماتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی مشکل میں ہو تو حضرت شیخ کا نام لے، اللہ تعالیٰ نام غوث کے صدقے سے اس کی مشکل آسان فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے کہ انہوں نے مخلوق سے محبت کی۔ آج کوئی مخلوق میں سے مشکل میں ہو، اللہ تعالیٰ غوث کے صدقے سے اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک کے آج کے دن عرس مقدس کے ان لمحات کے تصدق سے اللہ آپ کے درجوں میں بلندیاں عطا فرمائے، اور غوث پاک کا فیضان خاص اللہ آج کے دن میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔